پڑے گا, پاگل ہے کیا وہ. اور دوسری بات یہ کہ طلاق کا مرد کو اس لیے بھی اختیار اللہ نے دیا ہے کہ مرد میں برداشت کا حوصلہ عورت سے زیادہ ہے. یہ تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. ہمارا لبرل طبقہ, سیکولر طبقہ, دیکھو یا تو دونوں کے پاس رائٹ نہیں ہوتا چھوڑنے کا, تو بھی غلط تھا, سر پٹولتے رہتے ایک دوسرے کا, اور دونوں کے پاس رائٹ ہوتا تو میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہتا. مرد کہتا ہے جب کبھی بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو میں اس سے دل کیوں لگاؤں بھائی, دل کیوں دوں, میں جائیدادیں اس کے نام کیوں کروں. اب اس کو رائٹ دینا چاہیے جس کا حوصلہ اور برداشت جس میں بولو زیادہ ہے. تو مرد میں برداشت چونکہ زیادہ ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ماہر نفسیات بھی بولتے ہیں وہ غصے پہ قابو جلدی پا لیتا ہے. اگر خواتین کو یہ رائٹ ہوتا نا کہ جیسے مرد تمہیں چھوڑ سکتا ہے تم بھی چھوڑ سکتی ہو, تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان میں کہا تھا ہم سب رنڈے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ. کسی بھی دن ہماری بیگم, کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں عورت مردوں کے ساتھ, خواتین کیسی کیسی دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں, چھوڑ دو مجھے, طلاق دے دو مجھے, میں نہیں رہنا چاہتی. آدمی دبا لیتا ہے زبان کو, دیتے بھی ہیں غصے میں لیکن بہت کم ریشو, 1% بھی نہیں ہے جو دیتے ہوں گے. 99% کیا کرتے ہیں, زبان کو دانتوں سے دبا لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. ہاں 1% ہوں گے جو دے دیتے ہیں, 99% تو برداشت کرتے ہیں. اب یہ بات خواتین کو غصہ آ جاتا ہے, واہ بھائی مردوں میں طاقت برداشت زیادہ ہے, ہم میں کم ہے, یہ کیسے ہے بھائی. یہ جو سیکولر لوگ کہتے ہیں نا عورت مرد جیسی ہے, یہ بھی پریکٹیکل لائف میں یہ مانتے ہیں کہ عورت میں برداشت مرد سے کم ہے. دیکھو امریکہ, جاپان اور یورپ اور یہ جتنے غیر مسلم کنٹریز ہیں, یہ سارے خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ عورت مرد جیسی ہے. لیکن جب فوج میں بھرتی کرنے کی باری آتی ہے 99% آرمی میں مرد ہوتے ہیں, 1% عورتیں ہوتی ہیں. کیوں بھائی, جب مرد اور عورت برابر ہیں تو افغانستان میں جو تم نے فوج بھیجی تھی جتنے آدمی بھیجے تھے اتنی عورتیں بھیج دیتے. کیا خیال ہے بھائی, پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم میں خواتین کو بھیجتے فرنٹ لائن پہ. ان کو پتا ہے بھائی مرد میں جو برداشت ہے, حوصلہ ہے نا میدان جنگ میں ڈٹنے کا, وہ جذبہ عورت میں نہیں ہے. چند خواتین کو پائلٹ بنا دیا ہے, وہ چند ہی ہیں, میجورٹی کسی ملک کی ایئر فورس میں جنگی جہازوں میں عورتیں نہیں ہیں پائلٹ. چند عورتیں ہوتی ہیں پائلٹ بنا دے تھوڑا سا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. آج بھی یو ایس اے کی آرمی میں دیکھو آپ 99% ان آرمی میں کون ہیں, عورتیں یا مرد ہیں؟ مرد ہیں. بھائی تم نے جب عورت اور مرد کو برابر کر دیا تو خواتین کو بھی کیوں نہیں بھرتی کرتے تم؟ اور جو ہوائی جہاز پائلٹ ہوتے ہیں, جنگی جہازوں کے پائلٹوں کی بات کر رہا ہوں, عورتیں زیادہ ہیں مرد زیادہ ہیں اس میں؟ پوری یو ایس اے کی آپ ایئر فورس کو دیکھ لو, پاکستان ایئر فورس کو دیکھ لو, انڈیا کی ایئر فورس کو دیکھ لو, یہ جتنے خواتین کے حقوق میں صبح و شام نعرے لگائیں گے, جب جنگی جہاز میں پائلٹ کی باری آئے گی ایک آدھ میڈیا پہ لانے کے لیے خاتون کو رکھ لیتے ہیں. یہ 99% اس میں پائلٹ کون ہوتے ہیں؟ آدمی. ان کو پتا ہے بھائی جب آدمی جہاز لے کے اڑے گا تو ابھی نندن ہوگا, چائے پی کے واپس آئے گا, وہ چھلانگ لگائے گا, اترے گا, ادھر سے بھی آدمی جائے گا مقابلے کے لیے. ابے نندن کے مقابلے میں لیڈیز جا رہی ہوتی, اوپر ہی کوئی ٹاکرا ہو جاتا, ان کا آپس میں مکمکا ہو جاتا. کیا ابے نندن بولتا, وہ خواتین دل کی نرم بھی ہوتی ہیں, بم چلاتے ہوئے سوچ رہی ہوتی پتہ نہیں اس کو مارنا مناسب بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے یار, اس کو کیوں آپ انکار کرتے ہو؟ ہوتی ہیں ایک دو خواتین بہادر بھی ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں. اب آپ کوئی خواتین کے وہ فلانی بہادر, بھائی چند لوگ ہوتے ہیں, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. اصول اور ضابطے 4 لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنائے جاتے. اصول اور کچھ خواتین مردوں سے زیادہ حوصلہ بھی ہوتا ہے, بہادر بھی ہوتی ہیں, ذہین بھی, لیکن کم ہوتی ہیں. میجورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور جو تھوڑی سی ہوتی ہیں ذہین وہ وہی ہیں جو میرے بیان سن رہی ہیں. ان کے علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ نہیں ہوتی. تو جب یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ آرمی میں مردوں کو بھرتی کیا جاتا ہے, جنگی جہازوں میں پائلٹ کس کو بنایا جاتا ہے؟ آدمیوں کو بنایا جاتا ہے, تو یہ ایک حقیقت ہے کہ برداشت کس میں زیادہ ہے, وہ اعصاب پہ قابو پا لیتا ہے. جب ہمارا پائلٹ جس نے ابھی نندن کو اتارا تھا, اگر اعصابی کمزوری ہوتی, گھبرانے والا ہوتا, نہیں اتار پاتا بھائی. پہلے جب آرڈر آتا نا, جاؤ بھائی انڈیا سے جہاز آیا, وہ کہتا سر میں نہیں جا رہا, مجھے واش روم کا تقاضا ہے اس میں, کائنڈلی میں نہیں جا سکتا. کسی وہ بھائی اڑا ہے, وہ گیا ہے جا کے, اس نے بولا کائنڈلی ذرا آپ کس سلسلے میں آنا ہوا؟ مجھے یہ واقعہ سنانے میں مزہ بہت آتا ہے. کس سلسلے میں آنا ہوا؟ کائنڈلی ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں. تو اتارا, اس کو بٹھایا, چائے پلائی.
اگر مارتے پیٹتے نا اچھا نہیں ہوتا, یہ اپنی کمزوری کا اظہار ہوتا. یار کچھ تو پاکستان میں اچھی چیزیں بھی ہیں نا, ہر وقت منفی نہ سوچا کرو. ہم لوگ اپنے ملک کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے ہیں, کچھ پازیٹو بھی سوچ لیا کرو. ٹھیک ہے جو الیکشن ہوئے وہ سسٹم کے تحت نہیں ششٹم کے تحت ہوئے ہیں, میں مانتا ہوں. دبا کے دھاندلی ہوئی ہے, پھونکوں والی سرکار کے وہ دیکھی میمز, الیکشن میں ایک بندہ اوپر جا رہا ہے ٹک 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 پھو, فوراً رزلٹ کیا ہو گیا. بڑا ٹائٹ بنائی کسی نے, جس نے بھی وہ میم بنائی ہے نا مزہ آ گیا. ہوا 100% ایسا ہی, دیکھا کوئی جیت رہا ہے, ایک اوپر جا رہا ہے, پھوکو والی سرکار کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی, ٹک 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 پھو, ایک دم رزلٹ کیا ہو گیا, کمال کر دیا. اصل میں سسٹم نہیں تھا, وہ کیا تھا, سسٹم تھا. یہ نیگیٹو ہے, لیکن کچھ چیزیں ہمارے کنٹری میں کیا ہے بھائی, کچھ خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, اتنا منفی سوچ رہے ہیں نا, ڈپریشن میں جا رہے ہیں لوگ. تو ادھر سے جہاز آیا تھا, یہاں سے بھی جہاز گیا, ہمارے پائلٹ نے اس کو اتارا, اور کوئی جذبات بھی نہیں کہ لاتے گھسے ہوئے تیری ہے, یہ اس کی علامت تھی آپ ڈپریشن میں چلے گئے, آپ نے اس کو بہت زیادہ ویلیو, آپ اسٹریس میں چلے گئے. نہ کوئی مسئلہ نہیں, ہو جاتا ہے انسان غلطی سے, بعض دفعہ پٹاخے پھاڑنے کے لیے آ جاتا ہے. مودی صاحب نے, سرکار نے کہہ دیا تھا چلو آ گئے, تو اتارا. واش روم, کوئی قضائے حاجت, کوئی پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو, یہ ہے, لوٹا بھی رکھا ہوا ہے یہاں پہ, تولیے کا بھی انتظام ہے. اس کے بعد چائے پلائی, رومال ڈالا, پیے, شاباش جا سکتے. بڑا مزہ آیا ہے, اتنے ریلیکس, بالکل کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہمارے لیے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی, یہ قصہ کدھر چلے میں بتا. تو میں بتا رہا تھا اگر لیڈیز پائلٹ ہوتی ہیں, وہ ڈھڑم سے اڑ رہی ہوتی ہیں, بھائی پتہ نہیں وہ ابھی نندن آتا, یا ہو سکتا ہے اور آ جاتے 8-10 پائلٹ اس چکر میں. مقصد خواتین کا مذاق اڑانا نہیں ہے, بہت ساری خواتین میں اللہ نے بہت زیادہ صلاحیت دی ہے, بہادری بھی مردوں سے زیادہ دی ہے. میرے پاس جب کیس آتے ہیں نا, تو میاں بیوی کے جھگڑوں میں بعض دفعہ یہ پتہ چل جاتا ہے میاں مخنجو ہے, بے وقوف ہے ایک نمبر, بیوی ذہین ہے. بعض طاقتور بھی مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں, لیکن یہ ریشو کم ہے. جب قانون بنایا جاتا ہے تو اقلیت کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا, میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ذہانت دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے, وہ بہت سارے صحابہ سے زیادہ. حضرت عمر پہ حضرت عائشہ کا پلڑا بھاری تھا ذہانت میں. حضرت عمر پہ جو ذہانت اللہ نے امی عائشہ کو دی تھی وہ حضرت عمر سے زیادہ تھی. تو یہ چند کیسز ایسے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ اتنی لمبی تقریر جو میں نے کی ہے, بھائی پائلٹ میں مردوں کو رکھا جاتا ہے, جنگوں میں مردوں کو رکھا جاتا ہے. اگر کسی ملک کی وزیر اعظم عورت بنتی بھی ہے تو پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہ سارا سیٹ اپ چلا رہی ہوتی ہے. وہ ایسے بالکل ایسے نہیں چھوڑ دیتے کہ بھئی اب آپ جو چاہے کرو. پیچھے ہر ملک میں پیچھے سسٹم ہر ملک میں ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھو. کہیں زیادہ ہوتا ہے, کہیں کم ہوتا ہے. پوری جمہوریت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, لیکن ہم لوگ کہیں تھوڑا سسٹم زیادہ ہی چل رہا ہے. تو جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو تو اختیار دے دیا, عورت کو اختیار نہیں دیا, کیونکہ اس میں نقصان کس کا تھا, عورت کا تھا. ادھر دھڑ طلاقیں دیتی تھی. اور آپ عجیب حیران ہوں گے, جہلم والی سرکار کو میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ آپ سے اچھی تو مسلم لیگ کی ایک خاتون ہے. 10-12 سال پہلے مسلم لیگ کی ایک خاتون تھی, نام میرے ذہن سے نکل گیا یار, انہوں نے اس عدالتی خلا کے خلاف اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی. نے کہا تھا کہ خواتین جلد بازی میں جا کے مردوں سے طلاق لے لیتی ہیں, بعد میں ندامت ہوتی ہے, مرد پھر دوبارہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ان کے گھروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس میں. یہ ایک لبرل سی خاتون تھی, انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ بھئی اس سے عورت کو نقصان ہو رہا ہے, اس لا کو چینج کرو. لیکن کسی نے وہ آواز نہیں سنی. میں نے بہت کوشش کی اس وقت اس خاتون سے رابطہ کروں. اس وقت زیادہ ہی 10 بھی نہیں بلکہ میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو, تو میرے وسائل بھی نہیں تھے اتنے. تو لیکن وہ آواز دب گئی. اس نے, ان خاتون نے آواز, پتہ نہیں کیا نام تھا, نام ذہن سے نکل گیا, مسلم لیگ کی کوئی خاتون تھی. انہوں نے کہا بھئی یہ دو عدالتی خلا میں عورتیں جذباتی ہوتی ہیں. وہ خود خاتون ہو کے اس نے یہ کہا, وہ جذباتی ہوتی ہیں, جلد بازی میں جا کے کورٹ سے خلا لے لیتی ہیں, مرد کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے. تو مرد پھر نقصان اس میں عورت ہی کا ہوتا ہے. اور وہ تو انہوں نے آواز اٹھائی, میں خود اپنی زندگی میں ایسے کیسز دیکھ چکا ہوں. روتی پیٹتی پھر رہی ہیں خواتین جنہوں نے مردوں سے کورٹ میں جا کے خلا لیے. مرد نے نہیں دیے تھے, وہ لے کے چلی گئی. اس کے بعد کیا ہوا, جب بچیاں تھوڑی سی بڑی ہوئی ہیں, اب ان کو فکر ہو گئی بھائی ان بچیوں کا تو کوئی سربراہ ہی نہیں ہے, رشتے ہی نہیں آ رہے, اب اپنے رشتہ لیں یا. اور مرد کھیلتے ہیں پھر ان عورتوں سے. جب مرد کو پتا چلا یہ کورٹ سے خلا لے کے آئی ہے, شروع میں تو مرد بڑے نرم نا, دو میرڈ عورت کو نا, شادی شدہ عورت سے مرد بڑی نرمی سے بات کرتا ہے, جو 2 نمبر مرد ہوتے ہیں.
کہ تم خلا لے لو کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں ہوں نا. اس کے بعد وہ میاں کہتا ہے کہ جس کمبخت نے اپنے پہلے شوہر سے وفا نہیں کی ہے وہ میرے ساتھ کہاں وفا کرے گی. وہ انسٹرومنٹ کے طور پہ کھیلتا ہے. اس کے بعد وہ بیڑا غرق. میرے واٹس ایپ پہ ابھی عورتوں کی چیخو پکار پڑی ہوئی، اللہ کی قسم ابھی دکھا سکتا ہوں آپ کو، جنہوں نے شوہروں سے یک طرفہ کھلے لیے ہیں. یک طرفہ کھلا، کسی کا راز فاش ہوگا اس لیے نہیں سنا رہا. کیا حال ہوا ہے ان عورتوں کا. صرف غربت کی بیس پہ مرد سے طلاق لے لی، پھر جب کہیں گئی ہیں تو اس کے بعد جا کے ان کو اوپر خاموش کراؤ بھائی، بیان ہو رہا ہے یہاں پہ. تو غربت کی بیس پہ طلاق لیے، بچیوں کو لے کے رل گئی، زندگی برباد ہو. جس دوسرے مرد نے شادی کی اس نے تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دیا، یا چھوڑتا نہیں ہے، باریاں نہیں دے رہا، رکھ ہی نہیں رہا، وہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کر رہا ہے اس کو. در بدر کی ٹھوکریں، پرانا والا بھی نہیں اب رکھ رہا. بچیاں بڑی ہو گئی، کہہ رہی میں اپنی شادی کروں، اپنی بچیوں کو ٹھکانے لگا. مرد نے پھر ہاتھ کھینچ لیا، اس کو غصہ آ جاتا ہے، یار تو نے چھوڑ دیا مجھے، وفا نہیں کی میرے ساتھ. تو یہ جو خلا ہے نا، اس میں عورت کا بھی نقصان ہے. جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں، لبرل ہو کے آواز اٹھا رہے ہیں اس کے خلاف. لیکن ہمارے مذہبی اسکالرس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ کہہ رہے ہیں عورت کو رائٹ دو. رائٹ دیا تو عورت کا بیچاری کا بیڑا غرق ہوگا. مردوں کی تو عیاشی ہے، بیوی بھاگ گئی تو وہ کیا کہے گا، چلو ٹھیک ہے نا، بھاگ گئی تو کیا کرے گا، وہ ویسے ہی کما رہا ہے، ویسے ہی کھا رہا ہے، وہ کہے گا چلو. بہت زیادہ دین پر نہیں ہوا تو زنا کی طرف چلا جائے گا، وہ گرل فرینڈ بنائے گا وہ. کیونکہ پھنستا تو مرد ہے نکاح کے بعد. حقوق کس پر آتے ہیں؟ مردوں پہ آتے ہیں. تو گرل فرینڈ کا راستہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے. تو دیندار لوگ کتنے ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے اس میں عورت کو خلا کا رائٹ نہ دینے، خلا رائٹ کا مطلب یک طرفہ خلا، وہ نہ دینے میں عورت کا فائدہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو بہت ہو گیا آج، بس ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں. یہ چونکہ آج میرے جو خلا والے کلپ گیا نا، اس پہ کچھ لبرل لوگوں نے پڑھا ہے کہ یہ کیا مرد جب چاہے چھوڑ دے، وہ تو غلام بنا کے رکھے. تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو پوری ڈیٹیل. جی نہیں، 3 طلاق ایک ساتھ دے دی تو اس پر اجماع ہے بھائی. قرآن حدیث سے بہت دفعہ میں یہ بات ریکارڈ کروا، پھر ختم، پھر ایک نہیں ہوتی 3 طلاقیں. نہیں، قرآن میں کوئی کہے نا قرآن میں لکھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، اس سے کہیں وہ آیت پیش کر دو، بس آیت پیش، کہیں بھی نہیں ہے. قرآن میں علی الاطلاق ہے کہ 3 ہوتی ہیں. تبھی تو قرآن 3 دینے سے روک رہا ہے سورہ طلاق میں. اگر 3 ایک ہوتی تو قرآن منع کیوں کرتا کہ وقفے وقفے سے دو؟ اور قرآن یہ کیوں بتاتا کہ شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے؟ اور پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. یہ تو ساری آیتیں ہی غلط ہو جائیں گی نا. یہ 3 طلاق کا مسئلہ تو بہت واضح ہے، اس میں اہل حدیث نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو بھائی. نئے اسکالرز آ رہے ہیں، یہ نئی تحقیق مارکیٹ میں لاتے رہیں گے. اور کوئی بھائی سوال پوچھ رہے تھے؟ جی ہاں، جب شوہر بیوی کو طلاق کا حق دیتا ہے تو شوہر کے پاس بھی رہتا ہے. طلاق میں اللہ نے شوہر کو اتنی ملکیت دی ہے کہ وہ بیوی کو بھی طلاق کا حق دے سکتا ہے. اگر وہ وقتی طور پہ حق دے گا تو وقتی حق ہوگا، یعنی مجلس کے ساتھ خاص ہوگا. بیٹھی ہوئی ہے بھائی، تمہیں رائٹ ہے، تم تو اس مجلس کے ساتھ خاص ہوگا. مجلس سے اڑ گئی تو وہ حق ختم. اور اگر کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اختیار ہے تو ہمیشہ کے لیے آ جائے گا. یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اور اگر بیوی کے علاوہ کسی اور کو رائٹ دے دے کہ تمہیں یہ حق حاصل ہے، جیسے بیوی کے بھائی کو بول دیا، اپنے سالے کو بول دیا کہ تمہیں یہ حق ہے کہ تم اپنی بہن کو طلاق دے سکتے ہو میری طرف سے، تو اس کے پاس یہ رائٹ چلا جائے گا. تو اس میں اللہ نے مالک بنایا ہے، وہ کسی کو بھی چاہے اس حق میں شریک کر سکتا ہے. تو جب ہندوستان میں بعض علاقوں میں عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا، مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس پہ آواز اٹھائی تھی کہ جن علاقوں میں عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بھی عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے یہ ہیلا اختیار کیا جا سکتا. عدالتی خلے والا تو کل عدم ہے، اس کی تو کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو ڈیورس کا حق دیا جائے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. بتانے میں ڈر بھی لگتا ہے کہ خامخواہ میں یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں شروع نہ ہو جائیں. جہاں ظلم کا خطرہ ہو نا بہت زیادہ، وہاں یہ آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نکاح سے پہلے، لیکن نکاح سے پہلے اگر حق دیا تو وہ جاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ کی بیوی نہیں ہے نا. تو نکاح کے دوران ایجاب و قبول میں یہ الفاظ بڑھائے جا سکتے ہیں کہ بھائی اس شرط پہ نکاح کیا جا رہا ہے کہ عورت کے پاس بھی ڈیورس کا حق ہوگا. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مولانا شفیع تھانوی نے لکھا ہے کہ عورتیں جلد باز ہوتی ہیں، علی طلاق ان کو یہ حق نہ دیا جائے، ورنہ کسی دن غصے میں آ کے اپنے اوپر طلاق واقع کریں گی، پھر روتی پیٹتی پھریں گی ساری زندگی. تو
کہیں ظلم، نارملی یہ آپشن اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ اب میڈیا پہ نا یہ چیز اٹھائی جا رہی ہے، اس لیے میں اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں. میڈیا پہ نا چونکہ نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ عورت کو ڈیورس کا حق دیا کہ نہیں دیا، اب کچھ لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں جو یعنی خواتین کے حقوق کے نام پہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسے ایڈورٹائز آتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ کہ دیکھو یہ نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے، آپ کیوں نہیں یہ حق استعمال، عورتوں کو بتایا جا رہا ہے. اب تک تو خواتین یہ حق استعمال نہیں کرتی، یعنی مرد سے طلاق کا حق نہیں مانگتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ جب شادی کرتی ہیں تو رہنے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم خام میں اختیار لے کے کسی دن غصے میں دے دیں، بعد میں روتے پھریں. تو لیکن اب سیکولر لوگ نکاح نامے کی شق کو کیا کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے اب مجھے اس موضوع پر بیان کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر کہیں واقعی عورت پہ ظلم کا خطرہ ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے، نکاح نامے پہ سائن کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ایجاب و قبول میں وہ الفاظ بڑھانے پڑیں گے، پھر نکاح نامے پہ سائن کر دیں تاکہ بات پکی یعنی پکا ثبوت بھی ہو جائے. تو اس میں مولانا شفیع تھانوی نے لکھا ہے کہ عورتیں چونکہ جلباز ہوتی ہیں، خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت اپنے آپ پر طلاق واقع کر دیں گی. ایک نقصان تو یہ. دوسرا، مرد کو جب یہ ہوگا کہ یار یہ کسی بھی وقت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے تو وہ اس سے پوری طرح سے وفا نہیں کرے گا. اپنی چیز سے انسان وفا کرتا ہے، جس چیز کے بارے میں پتا ہو یار کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے، اس سے وفا نہیں کرتا. تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ کہیں ہر جگہ یہ نہ کیا جائے، جہاں ظلم کا خطرہ ہو وہاں پھر یہ کر لیا جائے کہ عورت کے پاس طلاق کا اختیار ہوگا، بشرطے کہ اس کے خاندان کے فلاں فلاں دو سمجھدار بزرگ کہہ دیں کہ واقعی یہ کنڈیشن ہے کہ عورت کو علیحدگی لے لینی چاہیے، تاکہ خاندان کے بزرگ بیٹھیں اور وہ کہیں کہ بھائی یہ بیٹا یہ ایسی کنڈیشن ہے نہیں، کھوپڑی تمہاری خراب ہو گئی ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی اس کو مشروط کر دیا جائے خاندان کے دو بزرگوں کی اجازت کے ساتھ کہ وہ فیصلہ کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ آپشن اختیار ضرورت کے وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن نارملی اس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. بھائی جب خطرہ ہے تو کرو ہی نہیں نا شادی وہاں پہ. تبھی تو میں کہتا ہوں، میں کیا، جرمنی کی عورتیں کہتی ہیں، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جرمنی میں 100 سال پہلے تحریکیں چلی ہیں. جب وہ ہو گیا تھا نا ان کے یہاں جنگ عظیم میں، بندے ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے، شارٹ، اتنے ہٹلر نے بندے مروا دیے تو بندے ہی شارٹ. تو وہاں عورتوں نے تحریک چلائی تھی کہ اسلام نے جو 4 شادیوں کا حکم دیا یہ لو، عورتوں نے تحریکیں چلائی ہیں. لیکن چونکہ اسلام کے خلاف وہ اتنا بول چکے تھے کہ اب ان کو لیتے ہوئے شرم آ رہی تھی. اسی وقت کے پادریوں نے یہ بات لکھی ہے کتاب میں، اور میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب میں ان کا ذکر بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آج نہیں تو کل اسلام کے 4 شادیوں والے نظام پہ آنا پڑے گا، خوشی سے آئیں یا مجبور ہو کے آئیں، آنا پڑے گا ہمیں. یہ پادریوں نے لکھا ہوا ہے. تو جب جنگ عظیم میں اور مرد شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے، اب عورتیں اتنی زیادہ وہ زنا کرنے لگی، وہ ان کو کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے. تو وہاں عورتوں نے تحریک چلائی ہے. اس تحریک میں یہ بھی بورڈ اٹھائے ہوئے تھے کہ میں کسی ذمہ دار مرد کی 10ویں بیوی بننا پسند کر لوں گی، کسی نااہل کی اکلوتی بننا پسند نہیں کروں گی. یعنی ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہو کہ ہم اپنے جوڑ کے رشتوں کے علاوہ میں شادی کریں؟ آج ایسا ہی تو ہو رہا ہے. اب مرد 2-3 شادیاں نہیں کر رہے ہیں تو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ عورت کے پاس رشتے نہیں ہے، مجبوراً ایک ڈاکٹر لڑکی میٹرک پاس سے شادی کر رہی ہے، 8ویں بھاگے ہوئے سے شادی کر رہی ہے. ایک ماسٹرز لڑکی شادی کر رہی ہے 7ویں سے بھگوڑے سے. آپ کہو گے کہاں کر رہی ہے؟ میں صبح شام نکاح پڑھا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، تو آپ کو پتا ہوگا کیا؟ ایسی بے جوڑ شادیاں ہو رہی ہیں، ماں باپ کہتے ہیں گھر سے نکالو، کسی کو پہنا دو بس، اس کو کوئی ڈھنگ کے رشتے ہی نہیں آ رہے. پھر طلاقیں ہوتی ہیں، بے جوڑ اسلام نے مرد کے لیے عورت کا کفو نہیں رکھا. مرد کو تو اجازت ہے جہاں چاہو کرو. عورت کے بارے میں حکم دیا کہ وہ چونکہ ماتحت ہوگی تو سربراہ ہمیشہ ماتحت سے افضل ہوتا ہے، وہ ماتحت سے کمتر نہیں ہوتا. تبھی تو اسلام نسب کو نہیں مانتا، نکاح میں نسب کو بھی مانتا ہے کہ خاندان بھی دیکھنا ہے، نسب بھی دیکھنا ہے، قوم بھی دیکھنی ہے. 20 چیزیں جو قرآن و سنت سے فقہا نے اخذ کی ہیں کہ جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے حکام جب ہی فٹ بیٹھیں گے میرے بھائی جب 2-3 شادیوں کا رواج. اب تو سسٹم کیا ہو گیا، تو سسٹم چل رہا ہے، وہ سارا پروگرام ہی ہمارا کیا ہو گیا، برباد ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس سے اعلیٰ